آزاد کشمیر میں 1971 میں قائم ہونے والی گزشتہ 5 دہائیوں میں قانون ساز اسمبلی نے 13 وزیر اعظم منتخب کیے۔ آج 14ویں وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے۔ مظفر آباد سے نمائندہ دنیا نیوز تقی الحسن کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد کشمیر میں 1970 کے ایکٹ کے تحت 1971 میں پہلی قانون ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا اور سردار عبدالقیوم خان آزاد ریاست کے صدر منتخب ہوئے۔ 1974 کے عبوری آئینی ایکٹ کے تحت اسی اسمبلی نے ریاست میں پارلیمانی نظام کی منظوری دی۔ 1975 میں بننے والی یہ اسمبلی صرف 2 سال چل سکی۔ 1977 میں لگائے گئے مارشل لا میں اسمبلی توڑ کر ریاست میں پہلے منتخب وزیر اعظم عبدالحمید خان کو برطرف کر دیا گیا۔ 1985 میں منعقدہ عام انتخابات میں سردار سکندر حیات وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلی مرتبہ 5 سال بھی مکمل کیے۔ 1990 سے 1991 تک ممتاز حسین راٹھور، 1991 سے 1996 تک سردار عبدالقیوم اور 1996 سے 2001 تک بیرسٹر سلطان ریاست کے وزیر اعظم رہے۔ 2001 سے 2006 تک سکندر حیات ایک بار پھر سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ 24 جولائی 2006 کو سردار عتیق آزاد کشمیر کے 7ویں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پارٹی صدارت بھی اپنے پاس رکھی، جس پر مسلم کانفرنس کی قیادت سے ان کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ 6 جنوری 2009 کو پیپلز پارٹی، پیپلز مسلم لیگ اور ایم کیو ایم نے مل کر سردار عتیق کو کامیاب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تو سردار یعقوب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ 22 اکتوبر 2009 کو مسلم کانفرنس نے ایک بار پھر متحد ہو کر سردار یعقوب کو اقتدار کے ایوانوں سے بے دخل کیا اور راجہ فاروق حیدر پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ 30 جولائی 2010 کو رکن اسمبلی چودھری عزیز نے راجہ فاروق حیدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، جبکہ عتیق احمد خان نے ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ راجہ فاروق حیدر نے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تو ایوان نے 29 جولائی کو سردار عتیق احمد خان کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ 2011 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تو چودھری عبدالمجید وزیر اعظم بنے۔ جولائی 2016 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے 2/3 اکثریت سمیٹی تو فاروق حیدر وزارت عظمیٰ کے منصب پر ایک بار پھر سے فائز ہو گئے۔ گزشتہ سال عام انتخابات میں تحریک انصاف کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تو وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل خواجہ فاروق، سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود کے بجائے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عبدالقیوم نیازی کو نامزد کیا، جن نے 4 اگست 2021 کو ریاست کے 13ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور 8 ماہ کے بعد اب ریاستی اسمبلی میں پیش ہونے والی چوتھی عدم اعتماد کا سامنا کر رہے ہیں۔ گو کہ تحریک عدم اعتماد جمہوری عمل کا حصہ ہے، تاہم آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کے خلاف اپنے ہی وزراء کی جانب سے بھی جمع کروائی گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد۔